الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کل کے موسم کے اعتبار سے ہر طرف بخار، نزلہ، زکام، سر میں درد، جسم میں درد، یہ علامات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور ملیریا اور ڈینگی کی سمٹم بھی بہت زیادہ واضح طور پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور جس کو بھی بخار کا عرضہ ہو رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے بخار کے اندر لے کر جا رہا ہے، اور شدید بخار کے اندر لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بخار کا جو درجہ ہے وہ 104 تک چلا جاتا ہے۔ بعض کیسز کے اندر پلیٹلیٹس بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور بعض کیسز کے اندر پلیٹلیٹس اتنی جلدی ڈاؤن نہیں ہو رہے، لیکن سردی شیورنگ بہت زیادہ ہے، تو گویا کہ ملیریا کی سمٹمز، ڈینگی کی سمٹمز، یہ دونوں سمٹمز بڑی واضح طور پہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جسم کے اندر بہت حد تک درد، جسم کے اندر تکالیف کا رہنا، جسم کا دکھنا، ٹانگوں میں بے چینی اور ٹانگوں میں درد اور تکالیف کا مسلسل ہونا، یہ واضح طور پہ علامات نظر آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار میں جو علاج ریکمینڈ کیا وہ ہے پانی کے ساتھ ماتھا پہ یا سر پہ پانی ڈالنا اور سر کو ٹھنڈا کرنا، اور بخار کو ٹھنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز کیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ دور میں بھی ڈاکٹرز جب بخار نہ اتر رہا ہو تو ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی اس علاج کی طرف متوجہ کی ہے۔ اس بخار کے ساتھ جیسا کہ اب بہت زیادہ عام طور پہ ہیوی اینٹی بائیوٹک اور دیگر قسم کی تکالیف جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور اس کے باوجود بخار کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایسی صورتحال میں کون سی ہومیوپیتھی کی دوائیں ایسی ہیں جنہیں گھر میں رکھا جا سکتا ہے اور وہ گاہے بگاہے استعمال کرنا شروع کریں تو یہ موسمی بخار کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ اس میں 7 دوائیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، اور ان 7 دواؤں کو اگر آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بخار میں کسی دوسرے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی دوا ہے، اس کا نام ہے بیلاڈونا، دوسری دوا ایپیکاک، تیسری دوا چائنا، چوتھی دوا سیڈرن، پانچویں دوا فیرمیٹ، چھٹی دوا ریسٹاکس، اور 7ویں دوا جلسیمیم۔ یہ 7 دوائیں اگر 6 طاقت میں یا 30 طاقت میں آپ لے لیں اور دن میں 4 سے 6 بار ان دواؤں کو استعمال کرنا شروع کریں تو موسمی بخار اس سے کنٹرول ہو جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی تنگی دشواری نہیں ہوگی، اور آپ کو موسمی بخار کے اعتبار سے کسی قسم کی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ریگولر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوا جس کا نام ہے سیانوتھس، یہ مدر ٹنکچر میں لیں گے، Q طاقت کے اندر لیں گے۔ اس کے 15 قطرے دن میں 4 سے 5 بار اگر استعمال کر لیے جائیں تو اس سے بخار بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی تنگی اور دشواری نہیں ہوگی۔ اگر سمجھتے ہیں کہ ESR بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے باڈی کے اندر انفیکشن کی وجہ سے آپ کا بخار مسلسل رہ جا رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ایک دوا جو کہ وہ بھی ہومیوپیتھی کی ہے، پائروجینم، یہ 200 طاقت میں دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کی جائے تو اس سے یہ بخار کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ میں اپنے ایکسپیرینس کی وہ دوائیں شیئر کر رہا ہوں جو کہ آپ کو امیڈیٹلی ریلیف دینا شروع کریں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کئی وقت لگ جائے کہ آپ کا بخار ڈاؤن نہ ہو۔ یہ دوائیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بخار جلدی رفع ہونا شروع ہو جائے گا اور بخار کنٹرول ہوگا، اور اس سلسلے میں آپ کو بہت ساری دیگر تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک ارک مکو اور دوسرا ارک کاسنی، یہ نیم گرم کر کے آدھا آدھا کپ اگر صبح دوپہر شام پانی پی لیا جائے، ان دونوں ارکوں کو پی لیا جائے تو اس سے بخار بڑی جلدی رفع ہو جاتا ہے اور بخار کی تکالیف بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ فردر ان علامات کے ساتھ بخار کے ساتھ کوئی اور علامات ہوں تو آپ ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معالج سے ضرور بضرور مشورہ کریں، اور اگر بخار آپ کا مسلسل 10 دن سے اوپر، ایک ہفتے سے اوپر جا رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ ضرور بضرور اپنے لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہوں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور مشورے کے ساتھ آپ اپنے مرض کے لیے پراپر اور صحیح علاج جو ہے وہ منتخب کریں اور پھر اس کا علاج کیا جائے۔ ماہر طبیب، ماہر معالج کے پاس علاج کے لیے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن ہے، جس سے یقیناً امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ سارے مسلمانوں کی ہر طرح کی کمیوں اور تنگیوں کو دور فرمائے اور مسلمانوں کے اوپر سے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرتے ہوئے آزمائشوں کو دور فرمائے، آمین آمین آمین۔